کہ چونکہ ڈے بائی ڈے کرائسس کی پوزیشن، منی کرائسس بڑھتا جا رہا ہے اور علاج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے مرض کے علاج کے سلسلے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ذرا ہم جانیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ انسان بیماری میں گرفتار کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، تاکہ اسے جان لینے کے بعد اس سبب سے احتراز کریں، پرہیز کریں، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو مرض سے محفوظ رکھے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے علم سے متعلق بلبل باغ مدینہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور میرے موضوع کی مناسبت سے اعلی حضرت کا ایک شعر میں آپ کی گوش گزار کروں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے آج ذہن میں بٹھا لیں کہ بہت ساری سوچ جو مسلمانوں میں غیروں کی آ چکی ہے، رہنے سے لے کر، لباس سے لے کر، شادی بیاہ سے لے کر، کھانے پینے میں بھی آج مسلمانوں کی سوچ اسلامی نہیں رہ گئی۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ غیروں کے نعرے پر مسلمان عمل کر رہا ہے، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی فکر کے اندر گرفتار ہے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی کی فکر، کسی کی سوچ بدل جائے تو اس کی زندگی کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور جب کسی کی سوچ درست ہو جائے تو اس کی زندگی کے سارے معاملات درست ہو جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صرف یہ نہیں کہ انسان کو روزے، نماز، حج و زکوٰۃ کے مسائل بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اور اگر پوری سیرت مبارکہ کا نچوڑ دیکھا جائے تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف دینے والی ہے، ان چیزوں سے بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ اب شرعی نقطۂ نظر سے اسلام نے جن 5 چیزوں کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا ہے، اور ضروریات کی وہ چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو پہلے سمجھ لیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس کی حفاظت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 مال کی حفاظت، نمبر 4 عزت کی حفاظت، اور نمبر 5 عقل کی حفاظت۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا اپنے پاس یہ جو 5 خزانے ہیں، ان 5 خزانوں کی وہ حفاظت کرے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے، کوئی ایسا کام یا ایسی چیز کا استعمال نہ کرے کہ اس کی جان ہلاک ہو جائے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طریقے سے مال کا معاملہ ہے تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر مال کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے منشیات سے، نشہ آور چیزوں سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے عقل چلی جایا کرتی۔ تو میری گفتگو کا موضوع جان سے ریلیٹڈ ہے، تو میں چاہوں گا اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے دل مردہ ہوتا جا رہا ہے، زبان سے جلدی سے حکمت کی باتیں نکلتی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچائے جائیں تو دل پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور سچویشن ایسی ہے کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جلدی سے کسی کی پریشانی کے اوپر موم ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔
یہ تو ایک دل کی کیفیت ہو گئی، اور پورے وجود کی سچویشن دیکھی جائے تو آج کے مسلمان کے لیے عبادت ایک بوجھ بن گئی ہے۔ وہ عبادت کرنا بھی چاہتا ہے تو اس طریقے سے جیسے کوئی بوجھ ہے جلدی سے اتار دے، چاقو چوبند نظر نہیں آتا۔ آپ جمعۃ المبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ میں جب خطیب خطاب کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں منبر پر، بہت سارے لوگ سو رہے ہو، کھراٹے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ سستی کا عالم بے پناہ نظر آتا ہے، چاقو چوبند نظر نہیں آتا مسلمان۔ ان ساری چیزوں کی وجوہات، اور خاص طور پر آپ مسلم محلے کی اگر سچویشن کا جائزہ لیں تو زیادہ تر کلینک جو مسلم محلے میں ہیں وہ رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں، اور بھیڑ وہاں پر بے پناہ نظر۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں مجھے بتائیے۔ اب ریزن کی طرف آ جائیے، اور آج سیکھ کر کے جانا ہے، اور ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ العظیم جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پورے وجود کی خرابی، پورے وجود کے اندر آنے والی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں تو آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ العظیم سمجھ جائیں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے معدے کا، پیٹ کا خراب ہونا۔ اور جب پیٹ ایسی غذاؤں سے بھر دیا جائے یا اتنا بھر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے پورا نظام جو پورے وجود کا ہے کہ جتنی غذا ہونی چاہیے، جتنا پانی ہونا چاہیے، جس طریقے سے پورے وجود کے اندر موجود جو پارٹس ہیں آرام سے وہ سارے پارٹس کام کر سکیں، اس کام کا انہیں جب موقع نہیں ملتا تو مختلف بیماریاں وجود کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یاد رکھیں اپنے پیٹ کا خیال کریں، اس لیے کہ جب وہ بگڑتا ہے تو پورے وجود میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے شکم کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے، اور پیٹ کو کتنا بھرنا چاہیے اور اس میں کتنی غذا رکھنی چاہیے اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اس ارشاد پر عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من اقل طعمہ صح بطنہ وصفا قلبہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا کھانا کم کر لیا اس نے اپنا پیٹ صحیح رکھا اور اس کا دل صاف رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں یہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے اپنا کھانا زیادہ کر لیا، غور سے سنیے گا، جس نے اپنا کھانا زیادہ کر لیا اس کا پیٹ بیمار ہو جائے اور اس کا دل سخت۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بیماری کی وجہ جو ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ اس پر پھر کبھی روشنی ڈالوں گا۔ کئی وجوہات ہیں، گندگی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج میں بنیادی جس چیز کی طرف جو اصل ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا۔ زیادہ کھانا اس سے صحت نہیں بنتی۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ زیادہ کھانے سے انسان توانا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں اللہ نے کسی کو طاقتور نہیں بنایا، لیکن مصطفیٰ اتنے طاقتور تھے کہ وقت کا عظیم پہلوان بھی میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کی غذا کیا تھی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانے کے حوالے سے جو دستور عطا فرمایا ہے وہ دستور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا اس دستور پر حضور کا عمل تو تھا ہی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا عامل اس طرح سے بنایا تھا کہ اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں ایک طبیب آتا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے مریضوں کا علاج کروں گا،
لیکن 6 مہینے تک مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود اس کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہی نہیں، تو اسے حیرت ہوئی اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا جب کوئی مریض ہی نہیں آتا تو میں علاج کس کا کروں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ چل کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جائے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو، مدینے والوں کو ایسا کیا نسخہ عطا کر دیا جس کی وجہ سے مدینے کے لوگ بیمار ہی نہیں پڑ رہے؟ وہ حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے معروضہ پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مدینے والوں کو ایک نسخہ بتا دیا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ نسخہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ اور جب بھوک باقی ہو تب ہاتھ کھینچ، یعنی پیٹ بھر کر کے نہ کھاؤ، تھوڑا سا تم نے کھایا، اتنا کھا لیا کہ تمہاری رہ سکے تو اب یہاں تک کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور دباؤ اور آنے دو، باقی کچھ بچے تو تھمس اپ، 7 اپ، اسپرائٹ وغیرہ کے ذریعے دھکا مار کے کچھ اتارو اور اس کے بعد پھر کچھ کھا لو، نہیں، بلکہ کھاؤ اور ابھی کچھ بھوک کی گنجائش ہے کہ اور بھی ایک پلیٹ کھا سکتے ہیں، اتنی گنجائش اور ہے، تو فرمایا گیا اپنا ہاتھ کھینچ لو، یعنی بھوک اور کچھ باقی رہے اس سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ تو طبیب کہتا ہے جب آپ نے اتنا اچھا علاج بتا دیا ہے تو میرے پاس کوئی علاج کے لیے آئے گا ہی کیسے؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیٹ بھر کر کے کھانا اور دبا کے کھانا یہ شریعت کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور بہت زیادہ کھانے والوں کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں اور بہت سخت ارشادات بھی آئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت سے کھانے والوں کو بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ کھانے والوں کے اندر سستی بھی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کھانے والوں کی عقل بھی زیادہ نہیں چلتی، اور زیادہ کھانے والوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد سماعت فرمائیں، آج جو دل مردہ ہو گیا، آج جو دل مردہ ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ نہ کرو، دل کھیتی کی طرح ہے، جس طرح سے کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی بیکار ہو جاتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھا پی لوگے تو تمہارا دل بھی مردہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کثرت خوری جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو نعرہ ہے کھاؤ پیو اور موج کرو، یہ جو نعرہ ہے یہ کس کا نعرہ ہے؟ کسی مومن کا نہ۔ اور یہ جو سچویشن ہے جو آیا کھا لو، دبا کے کھا لو، بلکہ کھانے ہی کے لیے پیدا ہوئے، یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہے، قرآن یہ سوچ کافروں کی بتا رہا ہے۔ یہ کافروں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ جو کافر ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، یتمتعون خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ویأکلون اور خوب کھاتے پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کھانے پینے ہی کے لیے تو ہم پیدا ہوئے، اور کس طرح کھاتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کما تاکل الانعام، جس طریقے سے جانور کھاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں، میں کینیڈا سے غالباً جو ہے وایا نیو یارک پیرس پہنچا، اور پیرس سے میں انڈیا آ رہا تھا۔ اتفاق سے فلائٹ کے اندر دو نان مسلم میرے بازو میں بیٹھے تھے۔ فلائٹ کا لینڈنگ ٹائم جو تھا وہ تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب کچھ تھا، اور وہ دونوں گجراتی بولتے تھے، اور ان کو شاید یہ تھا کہ میں گجراتی نہیں جانتا، تو بات کرتے کرتے کہا یار کھانے میں فلائٹ میں تو مزہ نہیں آیا، اب رات کو اپنے
امیگریشن کسٹم وغیرہ سے باہر نکلیں گے تو 3 بج جائیں گے. اب 3 بجے رات کو کہاں ایسی ہوٹل کھلی ہوگی جہاں اچھی طریقے سے کھا سکتے؟ تو کہاں مدن پورہ میں چلے جائیں گے, رات بھر وہاں ہوٹل کھلی رہتی. سن کر کے مجھے سن کر افسوس ہوا کہ آپ ذرا سوچو کہ ہماری پہچان کیا ہے, ہمارے حوالے سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ گزر چکا اور گزر رہا ہے. تحقیق کرنے والے اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والے خال خال کچھ نظر آتے ہیں, باقی پوری دنیا سوئی پڑی. اور زیادہ کھانے پینے اور موج مستی کی سوچ ہی نہیں. نوابوں کی نوابی چھین لی اور مغلوں کی حکومت چھین لی, اور اب سعودی کی بھی جا رہی. یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے, بہت ساری وجوہات کے اندر زیادہ کھانا پینا اور موج مستی کرنا یہ وہ چیز ہے جو انسان اور مسلمان کی تباہی کے بہت اسباب میں سے بہت بڑا یہ سبب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو آیا سو کھا لو اور تباہ کے کھا لو, یہ سوچ اچھی نہیں ہے. کیا کھانا چاہیے اس پر آئندہ اجتماع میں گفتگو کروں گا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پورا ماشاءاللہ بھر جاتا ہے. میرے آنے سے پہلے بھی یہاں بہت ضروری باتیں سکھائی جاتی ہیں, آپ آ جایا کریں تاکہ اور بھی دین کی باتیں آپ سیکھ سکیں. الحمدللہ اچھی تعداد میں آپ ہیں, سن رہے ہیں, لیکن جلدی آیا کریں تو کچھ اور باتیں بھی آپ سیکھ سکیں. تو ہر چیز کھانے کی نہیں ہے, سب کھا لو یہ جانور کی سوچ ہے, اور مسلمان کی سوچ وہی کھاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے. اور کیا بنایا ہے وہ انشاءاللہ العظیم آئندہ اجتماع میں عرض کروں. تو پہلی چیز آج ذہن کے اندر رکھو کہ آج سے ایک ارادہ کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا ہے, اور جب بھوک باقی ہو تب ہاتھ کھینچ لینا ہے. آج کے بعد کبھی پیٹ بھر کر کے دبا کر کے کھانا انشاءاللہ. آپ کہیں گے یار یہ بڑی سختی ہو رہی ہے یہاں پر, تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسند ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور آگے آپ کی مرضی عمل اس پر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے. اب اس کو حدیث کی روشنی میں, مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کے دل میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قدورت تھی, نفرت تھی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ مکہ مکرمہ سے نکلا. لیکن قربان جائیے, مدینے میں ڈر ڈر کے انٹری تو کر لیا, پھر سوچتا ہے رہوں کہاں, رکوں کس کے گھر پر. اگر کسی کو پتا چل گیا میں آیا ہوں اور تلوار بھی میرے پاس ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ میں پناہ مانگوں میرا ہی کام تمام ہو جائے. تو سوچتا ہے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم دل ہیں, میں کہوں گا مکے سے ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں, مجھے رہنے کے لیے جگہ دو, تو سرکار مجھے امان دے دیں گے, رکھ لیں گے اپنے. کیا میں یہاں بتاؤں آپ کو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے, اگر مسلمان اس سنت پر عمل کر لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے اور مسلمان کی عزت ہی عزت ہوتی چلی جائے. وہ سنت کیا ہے؟ کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ سرکار بے ضرر ہے, کسی کو تکلیف پہنچاتے ہی نہیں. یہ حضور کے حوالے سے سوچتی, اسی لیے دشمن بھی وہاں پناہ مانگا, سرکار نے پناہ دے دی, مہمان. کیا آقا کو معلوم نہیں تھا یہ کیوں آیا ہے؟ لیکن رکھا, اور رکھا ہی نہیں. سرکار نے پوچھا کہاں, میرے اللہ علیہ وسلم نے خود بکریوں کا دودھ دہا, 1 بکری کا دودھ پلایا, پوچھا اور کہاں, ہاں. سرکار نے 7 بکریوں کا دودھ اسے, اب وہ کافر تھا نا, دبا کر پی لیا اسے, پھر سو گیا. تو جیسے ہی سونا تھا لوز موشن ہو گئے. اب سوچا کہ میں نے بستر گندا کر دیا ہے, اب تو میری خیر نہیں, تو وہ صبح ہونے سے پہلے اٹھ کر کے بھاگ گیا, لیکن تلوار بھول گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا تو بستر گندا اور وہ غائب. بہرحال اس کے بستر کی صفائی کا اہتمام ہوا. کچھ دیر کے بعد اسے جو بھاگ کر کے چلا گیا تھا کافر, تو اس کو خیال آیا کہ میری تلوار رہ گئی ہے, اب میں اکیلا اس طریقے سے بغیر تلوار کے, چلو جاتا ہوں, جا کر کے تلوار لے کر کے آ جاؤں. لیکن پھر ڈرتا تھا پتہ نہیں کیا ہو. لیکن جب آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلو کو اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو ایک عجیب کیفیت اس کی تعریف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اگر تکلیف پیٹ میں ہو گئی تھی تو بتا دیتا, تیرا علاج کر دیا جاتا, ایسے بھاگ کیوں گیا؟ تو کہتا ہے حضور علاج ہو, کہتا ہے حضور علاج ہو گیا. کہا کیا کلمہ پڑھا کر حضور مجھے مسلمان بنا لیجیے. اب وہ مسلمان ہوا تو اب سرکار فرماتے ہیں بھوک لگی, کہتا ہے ہاں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بکری کا دودھ دو کر کے اسے پلایا. 1 بکری کا دودھ پینے کے بعد کہتا ہے بس. سرکار نے فرمایا کل 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا,
تب جا کر تیرا پیٹ بھرا تھا، اور آج ایک بکری کے دودھ پر؟ کہا بس حضور ایک میں پیٹ بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا سن، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے۔ کل تو کافر تھا تو تیری پوزیشن یہ تھی، آج مومن ہو گیا تو تیری پوزیشن یہ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی حیات پڑھی، آپ کو حیرت ہو، 22 روز تک اعلیٰ حضرت نے کچھ، کتنے دنوں تک؟ پھر ایک بزرگ تھے آل رسول، ان کو گھر والوں نے بلایا کہ اب آپ آئیں اور سمجھائیں، تو پھر وہ آئے اور انہوں نے سمجھایا اعلیٰ حضرت کو، کہا آپ کھانا تو تناول فرما لیں اور یہ بتائیں کہ آپ کھانا کیوں؟ کہا میں نے اولیاء کی زندگی پڑھی تو میں نے بہت سارے اولیاء کرام کی حیات طیبہ میں اس چیز کو دیکھا کہ وہ کئی کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان اللہ والوں کے نقش قدم پر ذرا چل کر تو دیکھوں، تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اللہ والوں کے راستے پر چلنے کے اندر مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، اور بغیر کھائے بھی میرے کریم نے مجھے توانائی عطا فرمائی۔ اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ اور ہم کرنے جائیں گے تو تیسرے دن ہاسپٹل میں ہم کو کوئی ایڈمٹ کریں۔ وہ اللہ والے، انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا پیٹ جن چیزوں سے بھرا تھا، ان کی غذا بظاہر یہ معمولی تو تھی ہی، لیکن حقیقت میں ان کی غذا اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ کی محبت تھی، اور اس کی وجہ سے انہیں طاقت ملتی تھی۔ اور میں آپ کو کہوں، میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ قرآن طاقت دیتا، یا خذ الکتاب بقوہ، اے یا اللہ کی کتاب کو پکڑو قوت کے ساتھ، تو اللہ کی کتاب ہے ہی اس لیے کہ اللہ کی کتاب طاقت عطا کرتی۔ یہاں تو ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا تو طاقت کہاں سے آئے گی، وہ تو پڑھتے ہی رہتے تھے قرآن شریف۔ خیر، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری حدیث میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک خاص بات عرض کر دوں۔ 3 چیزیں عند الشرع، عند العلماء، عند المشائخ بری، 3 چیز اسے ذہن میں رکھ، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے نزدیک، علماء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، مشائخ کے نزدیک، سالکین کے نزدیک، زاہدین کے نزدیک، ان 3 چیزوں کی کثرت بری ہے۔ زیادہ سونا بھی برا ہے، اور ہماری قوم تو کیا کہنا سونا۔ اللہ، میں یہاں ایک فلسفہ بتاؤں، یہاں ہم زیادہ سونے کے لیے نہیں آئے، آپ ضرورت جتنی نیند اپنی مکمل کر لیں، لیکن سونا ہی زندگی نہ ہو۔ سونے کے لیے جگہ کون؟ قبر میں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، قیامت تک سونا ہی سونا ہے۔ قبر میں کیا کرنا ہے؟ قیامت تک سونا ہی سونا ہے۔ وہاں فرشتے یہ نہیں کہیں گے تم نے جواب دے دیا نماز پڑھو، تم نے جواب صحیح دے دیے اب تلاوت میں لگ جاؤ، درود شریف میں لگ جاؤ، نہیں، وہاں تو کہا جائے گا نم، سو جاؤ، سو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں جا کر کے آئے ہو، اب یہاں قیامت تک تمہیں کوئی جگانے والا نہیں ہے، یہاں نیند پوری کر لو۔ لیکن مسلمان چاہتا ہے یہاں بھی سوئے اور قبر میں بھی سوئے، نہیں، وہاں تو کیا ہوگا؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، فرشتے تھپکیاں دے کر سلانے والے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں بھی سونا ہے اور قبر میں بھی سونا ہے، کیسے چلے گا؟ جاگو، اور جاگ کر کیا کرو؟ کیرم کھیلو گے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس، کوئی کیرم کھیل کر جاگ رہا ہے، کوئی گپ شپ لگا کر جاگ رہا ہے، کوئی حقہ پی کر جاگ رہا ہے، کوئی کیا کر کے جاگ رہا ہے۔ اس لیے نہ جاگو، جاگنا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے جاگو، مصطفیٰ کی محبت میں جاگو، اچھے کام کے لیے جاگو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے لیے جاگو۔ پھر کیا ہوگا؟ قسمت جاگ جائے گی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بلبل باغ مدینہ نے دیکھیں ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بڑا پیارا دیا ہے، خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا۔ خاک ہو کر، کیا ہو کر؟ خاک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ قبر میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سونے کے لیے قبر ہے، میدان محشر قیامت تک اس میں سونا ہی سونا ہے۔ خیر، اب آخری حدیث میں عرض کر دوں اس لیے کہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اسے غور سے سننا اور گھر والوں کو بھی سنانا اور سب اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لا يدخل ملکوت السماء من ملأ بطنه وقال لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب۔ یہ طریقے محمدیہ کی شرح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد کیا۔ اب کیا ہے ارشاد؟ غور سے سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
آسمان سے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جو اپنا پیٹ خوب بھرے. فرشتے اس گھر میں آتے داخل نہیں، جس گھر میں لینے والے خوب دبا کے کھاتے، خوب پیٹ بھرے. اور آپ ہی کا فرمان ہے زیادہ کھانے اور پینے سے اپنے دلوں کو مردہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ کا ضرورت سے زیادہ بھرنا. اور علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کم کھانا. اور اب دلیل کے طور پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. پتا چلا بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ صحت عطا فرماتا ہے. اللہ صحت عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت خوری سے بچیں، کثرت شرب سے بچیں، کثرت نوم سے بچیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بسیار گفتگو سے بچیں. انشاءاللہ رب قدیر جل جلالہ ہمیں صحت عطا فرمائے گا اور ہمارے مرض کو درست فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.